السلام علیکم دوستو، میں ہوں نثار دانشی اردو کے چینل سے آپ سے مخاطب۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے فورٹ ولیم کالج۔ فورٹ ولیم کالج پہ کل ہم نے بات کی تھی، آج ہم ان کے مصنفین اور تصانیف پر بات کریں گے۔ فورٹ ولیم کالج کا پس منظر اور ان کی خدمات پر ہم نے کل بات کی تھی، ان کے مقاصد کیا تھے، ان کے اردو ادب پہ اثرات کیا تھے، اردو ادب کے لیے ان کی خدمات کیا تھی، اس پر ہم نے کل بات کی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کا جو پہلا پرنسپل تھا وہ اکثر کتابوں میں، یہ خاص طور پر معاونی کتاب جو ہوتی ہے، یہ نوٹس ٹائپ جو ہوتے ہیں، اس میں گلکرائسٹ ہے، یہ اس کا پہلا پرنسپل نہیں ہے۔ فورٹ ولیم کالج کا پہلا پرنسپل جو ہے وہ ڈیوڈ براؤن تھے، اور گلکرائسٹ جو تھے وہ اس کالج میں جو ہندوستانی زبانوں کی جو شعبہ تھا اس کے سربراہ یا چیئرمین یا اس وقت کے جو بھی اس کے انچارج تھے۔ ایک یہ غلطی کلیئر ہو گئی۔ اب آتے ہیں اس کے مصنفین کی طرف جو اس فورٹ ولیم کالج میں انہوں نے حصہ لیا، اردو ادب کو نثر کو آسان بنایا۔ کن کن مصنفین نے اس میں حصہ لیا؟ اس میں سرفہرست جو ہے وہ ہے میر امن دہلوی۔ میر امن دہلوی نے، اور جیسے کہ میں پہلے بتا چکا تھا کہ اس وقت تراجم پر زیادہ ترجیح دی گئی اور اس کو آسان اور سلیس انداز میں لکھنے کے لیے کہا گیا تھا، تو میر امن نے باغ و بہار جو ہے یہ داستان جو ہے، یہ باغ و بہار داستان انہوں نے سلیس انداز میں لکھی۔ اس سے پہلے یہ داستان جو ہے یہ قصہ چار درویش امیر خسرو اور پھر میر عطا حسین تحسین نے یہ اس کو بھی، سب سے پہلے اس کو امیر خسرو نے داستان لکھی تھی، پھر میر عطا حسین تحسین نے لکھی، اور پھر میر امن نے باغ و بہار کے نام سے یہ داستان لکھی، اور اتنی سلیس اور سادہ انداز میں لکھی کہ ایک بہت شہرت پائی اس سے۔ میر امن کی جو دوسری تصنیف ہے وہ ہے گنج خوبی۔ میر امن کے باغ و بہار نے جو شہرت حاصل کی وہ گنج خوبی نے حاصل نہیں کی۔ یہ دو اہم تصانیف میر امن دہلوی کے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا نام ہے وہ ہے میر شیر علی افسوس۔ میر شیر علی افسوس کی جو شہرت ہے وہ آرائش محفل سے ہے، جو یہ بھی ترجمہ شدہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی ایک اور کتاب ہے، وہ ہے گلستان سعدی کا ترجمہ انہوں نے باغ اردو کے نام سے کیا تھا۔ یہ باغ اردو اور آرائش محفل، یہ دو کتابیں، ایک داستان ہے آرائش محفل، اور یہ دوسری کتاب جو ہے یہ گلستان سعدی جو کتاب ہے اس کا ترجمہ ہے باغ اردو کے نام سے انہوں نے کیا تھا۔ اس دور کا جو تیسرا اور اہم نام جو ہے وہ سامنے آتا ہے وہ ہے حیدر بخش حیدری کا۔ فورٹ ولیم کالج میں سب سے زیادہ تراجم، سب سے زیادہ تالیفات حیدر بخش حیدری کی ہے۔ حیدر بخش حیدری جنہوں نے تقریباً 24 لگ بھگ کتابیں تراجم کی، اس میں مشہور کتاب ہے اس کی بھی ایک آرائش محفل ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑی معذرت خواہ ہوں کہ یہ شیر علی افسوس کی جو آرائش محفل ہے وہ ایک جغرافیائی لحاظ سے ایک تاریخی کتاب ہے، اور یہ جو حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل ہے یہ داستان ہے۔ یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ دونوں نے آرائش محفل کی نام سے تالیفات کی ہے، لیکن پہلے میں نے شیر افسوس کی آرائش محفل کے بارے میں جو بتایا وہ داستان نہیں ہے، وہ جغرافیائی لحاظ سے ایک تاریخی کتاب ہے، اور حیدر بخش حیدری کا جو ہے وہ ایک داستان ہے جس میں حاتم کے 7 مہمات کا مجموعہ ہے، حاتم طائی کے سخاوت اور اس کے بارے میں یہ کتاب، یہ داستان لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حیدر بخش حیدری نے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن قصہ مہر و ماہ بھی جو ہے اس کی مشہور کتاب ہے۔ اس حوالے سے یہ دو مشہور کتابیں اس کے ذہن میں رکھیجئے۔ اب میر بہادر علی حسینی جو چوتھا نام ہے اس دور کا، جو انہوں نے بھی اس فورٹ ولیم کالج اور اردو ادب کی خدمات میں حصہ لیا، یہ اس کالج کے میر منشی تھے، اور یہ میر امن دہلوی حسینی کی توسط سے فورٹ ولیم کالج میں آیا تھا، اور پھر انہوں نے جو کارنامہ باغ و بہار انجام دیا، جو آج کل زندہ جاوید نثر ہے،
اس زمانے کے لحاظ سے اگرچہ سب سے آسان اور سلیس انداز میں میر امن نے بہت زیادہ کوشش کی تھی اس پہ. اور یہ میر امن کو یہاں پہ کون لایا تھا؟ یہ میر بہادر علی حسینی لایا تھا. اس کی میر بہادر علی حسینی جو تھے، اس کی جو اس اپنی تصانیف میں نثر بے نظیر ہے. نثر بے نظیر جو ہے یہ مثنوی سحر البیان کی نثری تلخیص ہے، یہ اس کا ایک کارنامہ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے اخلاق ہندی کے نام سے بھی جو ایک کتاب لکھی ہے، یہ ایک تاریخی کتاب ہے جو قدیم سنسکرت کے اخلاقی حکایات و قصص پر مشتمل ایک کتاب ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور نام سامنے آتا ہے اور بہت اہم نام ہے، وہ کاظم علی جوان. کاظم علی جوان نے مشہور ناٹک شکنتلا کا اردو ترجمہ جو ہے کالیداس کے نام سے کیا. اس کے علاوہ اس کی ایک اور کتاب ہے بارہ ماسا. یہ دو کتابیں انہوں نے تخلیق کی، لیکن اس کی اور باقی مصنفین کی تالیفات میں اور اسلوب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کاظم علی جوان نے جب یہ دو تالیفات تصنیف کی، ایک نیا اسلوب وجود میں آیا اور یہ نمائندہ مصنف کہلائے فورٹ ولیم کالج کے. نیا اسلوب مطلب سنسکرت اور ہندی کے الفاظ داخل ہوئے کئی حد تک، اور پارسی کا اثر کئی حد تک کم کر دیا انہوں نے، بلکہ زیادہ کم کر دیا. اس لیے ایک نیا اسلوب جو ہے وہ وجود میں آیا اور یہ اس فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں ایک نمائندہ مصنف قرار پائے. اس کے علاوہ جو ہے مرزا علی لطف جو ہے ایک مشہور نام ہے. لطائف ہندی جو ہے اس کا مشہور تذکرہ ہے، ایک کتاب ہے جس کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اخوان الصفا ایک کتاب ہے، انہوں نے یہ کتاب بھی تصنیف کی. اس کے علاوہ ایک اور نام جو یہاں پہ ہے وہ ہے مولوی امانت اللہ شدہ. یہ ایک آخری نام ہے اس دور کی، یہ بہت سارے لیکن یہ مشہور نام میں نے گنوائے. یہاں پہ جو ہے انہوں نے عیار دانش کا اردو ترجمہ کیا. عیار دانش جو ایک تاریخی داستان ہے، تاریخی کتاب بھی ہے، اس کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا، جس کی اصل بنیاد یعنی ماخذ جو تھی وہ سنسکرت کی زبان تھی. یہ 5-6 مصنفین تھے اور ان کی خدمات کیا تھی، یہ کتابیں انہوں نے لکھی، اس کا اردو ادب پر کیا اثرات پڑے یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں لیکن پھر بتا رہے ہیں. یہ تصنیفات جب تالیف ہوئی تو اردو ادب پر اس کا جو اثر ہوا اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ خدمات میں، اور اس میں یہ فرق نہیں ہے، اردو ادب فورٹ ولیم کالج کی خدمات جو ہم نے بیان کی ہے وہ بھی یہی ہے کہ سلیس اور سادہ اور سلاست پر مبنی نثر کا آغاز ہو گیا. ٹھیک ہے، خاص طور پر میر امن دہلوی کی باغ و بہار آپ دیکھ لیں. اس کے علاوہ جو ہے داستانی ادب کو فروغ ہوا. اس سے پہلے داستانی ادب کو فروغ نہیں ملا تھا، مطلب یہ تراجم تھے، لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ فسانہ آزاد جو داستان اور ناول کی درمیانی کڑی ہے، یا پسانہ جائب داستانیں بھی لکھی گئی، تخلیق کی گئی، اور اس سے پہلے کسی کا رجحان اس طرف نہیں تھا. صرف و نحو کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. گلکرائسٹ خود بھی ہندوستانی زبان گرامر پر ایک کتاب انہوں نے لکھی اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا. اس کے علاوہ جو ہے زیادہ کتب کی اشاعت ہوئی. اس سے پہلے اگر کتابیں لکھی جاتی تھی تو وہ بس مسودے کی شکل میں بس ویسے ہی رہ جاتی تھی، لیکن چونکہ میں بتا چکا تھا کہ پہلا چھاپا خانہ اسی کالج کی بدولت وجود میں آیا تھا اور اس لیے زیادہ کتابیں شائع ہوئی. تو یہ 2-3-4 خصوصیات میں نے آپ کو
بتا دیے۔ اس کے علاوہ آپ جو اس کے خدمات ہے یا اردو ادب کا اس پر جو اثرات ہے، فورٹ ولیم کالج کے اردو ادب پر اثرات یا خدمات، یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ چونکہ ٹاپک عنوان بہت طویل ہوتا ہے اور وقت اور ویڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچانا مشکل ہوتا ہے، یہ پھر اپلوڈ نہیں ہوتا، وقت زیادہ لیتا ہے، اور مطلب جتنا یہ ویڈیو کی ریزولوشنز اور یہ چیزیں یہ طوال زیادہ ہوگی، پھر اس کے اپلوڈنگ میں مسئلہ ہوتا ہے اس لیے میں نے مختصر سے بتا دی ساری خدمات، اور امید ہے آپ کو آج میرا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو موصول ہو سکے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔